خیریت ہے بیرام خان، تم اتنی صبح؟ لیکن بیرام خان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے اعصاب تن گئے۔ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خبر سننے کے لیے تیار کرنے لگا۔ بالآخر اس نے دوبارہ پوچھا، تم کچھ بولے نہیں بیرام خان، کیسے آنا ہوا اس وقت؟ بیرام خان نے کسی قدر جھجکتے ہوئے ہونٹ کھولے۔ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے قاسم بن ہشام، میں آپ کو تھوڑی سی زحمت دینے آیا ہوں۔ بیرام خان کے لہجے سے قاسم کا ماتھا ٹھنکا۔ ضرور کوئی ایسی ویسی بات تھی۔ اس نے بیرام کے لہجے میں نہ صرف ہلکا سا طنز محسوس کیا بلکہ اس تحکمانہ انداز کو بھی نظر انداز نہ کر سکا۔ لیکن اس نے بے جھجک سوال کیا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کون سی خبر میرے لیے بری ہے؟ قاسم بن ہشام، البانوی کنیز کے گھر کسی نے شب خون مارا ہے۔ اسے حملہ آوروں نے پیٹ میں شمشیر گھونپ دی ہے، جبکہ اس کے ایک بوڑھے ملازم اور ایک نوعمر لڑکے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کی جوان بیٹی کو حملہ آور اٹھا کر لے گئے ہیں، اور تمام تر حالات اور شواہد پر غور کرنے کے بعد اس ہولناک واردات کی تفتیش کا رخ ایک شخص کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر بیرام خاموش ہو گیا۔ ادھر اس ہولناک خبر سے قاسم کی دنیا گھومنے لگی تھی۔ اسے اپنے پیروں تلے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مارتھا اکبر اور بوڑھے خادم کے قتل کی خبر فی الحقیقت قاسم کے لیے لرزا دینے والی تھی۔ اب اسے بیرام خان کا تحکمانہ لہجہ بھول چکا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ بیرام خان کے ہمراہ خفیہ محکمے کے چند سپاہی بھی تھے۔ وہ بھی واقعے کی سنگینی کے سحر سے نکل نہیں پایا تھا کہ اسے چونکنا پڑا۔ بیرام خان کہہ رہا تھا، قاسم بن ہشام، گزشتہ دنوں سے البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کا آنا جانا تمہارے گھر پر ہے۔ بیرام خان کی نگاہیں اس سے بے خبر نہیں، جبکہ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ تم اور تمہاری ساتھی لڑکی البانوی کنیز مارتھا کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لڑکی کا زندہ غائب ہو جانا اور مارتھا کا بے-رحمی سے قتل ہو جانا اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں فی الفور حراست میں لے لوں۔ اب قاسم کی کنپٹیاں تمتما اٹھیں، اس کے بدن کی لوئیں کھڑی ہو گئیں، اور ایک لمحے کے لیے گھبرائے بغیر اس نے سخت غصے سے کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اصل جاسوسوں کو چھوڑ کر میری نگرانی کرتے پھر رہے ہو۔ اس قدر سنگین حادثہ ہو چکا ہے۔ میں سلطنت کا شاہی سراغ رساں ہوں، اور یہی وقت ہے کہ میں مجرموں کی گردن تک پہنچوں۔ تم اس وقت مجھے حراست میں لینے کی بات کر رہے ہو۔ قاسم کی زبان سے شعلے برس رہے تھے، لیکن بیرام خان نے آنے واحد میں اپنی شمشیر بے نیام کر لی اور بجلی کی طرح کڑک کر کہا، قاسم بن ہشام، تم بیرام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے۔ میں تمہاری گرفتاری کا مکمل بندوبست کر کے آیا ہوں۔ میں نے واردات کی تفتیش مکمل کر لینے کے بعد سب سے پہلے شہزادہ علاؤدین سے رجوع کیا۔ شہزادہ حضور نے ذاتی طور پر مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں فی الفور گرفتار کر لوں۔ میں سیدھا کسر سلطانی سے یہاں پہنچا ہوں۔ اب قاسم کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس نے سوچا اس مرتبہ پھر گرفتار ہونا سلطنت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ دشمن اپنی سازش کے آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اب شہزادہ علاؤدین اسے باعزت طریقے سے نظربند نہیں کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اسے تحرے قتل کے الزام میں جلاد کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان حالات میں کسی قیمت پر بیرام خان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ یہ طاہر تھا، اس کا بھائی، جو بیرام خان کی گونجدار آواز سن کر باہر نکلا تھا۔ طاہر نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر نکلتے وقت برہنہ شمشیر بھی اٹھا لی تھی۔ جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا، اس کی نظر تیغ بکف بیرام خان پر پڑی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ بیرام خان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس شخص کو غیر مسلح کر کے گرفتار کر لو۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن طاہر ذرا بھی نہ جھجکا۔ وہ وادی حجاز کا مانا ہوا شمشیر زن تھا اور سلطنت عثمانیہ کی سب سے بڑی تربیت گاہ میں تیغ زنی کا استاد بھی تھا۔ اس نے سپاہیوں کو آڑے ہاتھوں لیا، حالانکہ وہ بیرام خان کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خفیہ محکمے کے سربراہ بیرام خان سے حقیقت حال معلوم کرتا، لیکن وہ
بہرام خان کے تیور دیکھ چکا تھا۔ اسے توقع نہ تھی کہ بہرام خان سیدھی طرح سے کوئی بات سنے گا، چنانچہ اس نے بیک وقت خفیہ محکمے کے سپاہیوں کے سامنے نہ صرف اپنی تلوار لہرائی بلکہ چھلانگ لگا کر ان چاروں سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ طاہر کی تلوار سے تلواریں ٹکرائیں اور جنگی دھن بجنے لگی۔ یہ چھن چھن کی چھنکار تھی۔ طاہر نے چاروں سپاہیوں کو اپنی ایک تلوار کے زور پر تگنی کا ناچ نچا دیا۔ اب چاروں سپاہی محسوس کرنے لگے کہ وہ اس نوجوان سے شمشیر زنی میں کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ بہرام قاسم کو اپنی تلوار کی زد میں لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور غصہ بھی۔ اس کے چاروں بہادر سپاہی طاہر بن حشام کے سامنے کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے تھے۔ بالآخر اس نے گرج کر کہا، طاہر بن حشام، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تلوار پھینک دو۔ تمہارے بھائی کی گرفتاری کا حکم براہ راست شہزادہ علاؤالدین نے جاری کیا ہے۔ تم نے اگر تلوار نہ پھینکی تو میں شاہی کام میں مداخلت کے جرم میں تمہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ طاہر بن حشام کی تلوار جادو کی چھڑی کی طرح رقص کر رہی تھی۔ وہ خود آندھی اور طوفان بن کر چاروں سپاہیوں کو بھگا بھگا کر چور چور کر چکا تھا۔ اس نے تلوار چلاتے ہوئے کسی سرفروش کی طرح مسکرا کر کہا، بہرام خان، تم اگر چاہتے ہو کہ میں تلوار پھینک دوں تو تم خود پہلے میرے بھائی کے سر سے تلوار ہٹاؤ، ورنہ میں تمہارے ان ہرکاروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دوں گا۔ بہرام خان کو یہ توقع نہ تھی کہ طاہر شہزادے کا نام سن کر بھی لڑنے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر قاسم کے سر سے تلوار ہٹا لی۔ قاسم کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور بجلی کسی تیزی سے ایک جانب دوڑتا چلا گیا۔ بہرام خان کے لیے یہ انتہائی غیر متوقع صورتحال تھی۔ اس نے قاسم کو ہاتھ سے نکلتے دیکھا تو سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے لپکا۔ سپاہی جو طاہر کے ساتھ مصروف پیکار تھے، بہرام کے بھاگتے ہی فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ وہ تو پہلے ہی دعائیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ طاہر کی شمشیر ان پر عذاب الہی کی طرح برس رہی تھی۔ انہیں جیسے ہی اس عذاب سے بچنے کا موقع ملا وہ پیچھے ہٹے اور دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب بظاہر بہرام اور چاروں سپاہی قاسم کا تعاقب کر رہے تھے، لیکن در حقیقت وہ قاسم کو کھو چکے تھے۔ قاسم بہرام خان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سے ایسے غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، لیکن در حقیقت وہ صرف پہلی بغلی گلی میں مڑتے ہی پاس کے ایک مکان کی ڈیوڑی میں داخل ہو چکا تھا، جبکہ بہرام اور اس کے ساتھی یہ سمجھے تھے کہ وہ دور نکل چکا ہے۔ چنانچہ وہ ایک جانب منہ اٹھائے بھاگتے چلے گئے۔ جو ہی قاسم نے بہرام اور اس کے ساتھیوں کو آنکھ سے اوجھل ہوتے دیکھا، وہ بجلی کی سی تیزی سے واپس لپکا اور چند لمحے بعد وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں اس کا بھائی ابھی تک شمشیر بکاف حیران پریشان کھڑا تھا۔ قاسم نے انتہائی تیز لہجے میں طاہر سے کہا، بھائی جان، غزالہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کی ماں اور اس کے 2 ملازم، جن میں ایک اکبر تھا، قتل کر دیے گئے ہیں، جبکہ بہرام نے اس واردات کا سارا شک مجھ پر ظاہر کیا ہے، اور ایک بار پھر شہزادہ علاؤالدین سے میری گرفتاری کا اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے۔ میں فی الفور غزالہ کو بازیاب کرانا چاہتا ہوں، جبکہ شہزادہ اور بہرام مجھے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت از خود البانیہ کے راستے پر غزالہ کی بازیابی کے لیے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ غزالہ کو ابو جعفر کے آدمیوں نے سکندر بیگ کے لیے اغوا کیا ہے۔ واردات نصف شب کی ہے اور اغوا کنندگان زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ قاسم نے اپنی بات شروع کی تو اس وقت وہ گھر کے دروازے سے باہر گلی میں کھڑا تھا، لیکن جب اس نے بات ختم کی تو اس وقت وہ انتہائی عجلت سے چلتا ہوا گھر کے استبل تک پہنچ چکا تھا۔ طاہر اس کی بات سنتا اور اس کے ساتھ چلتا ہوا استبل تک چلا آیا۔ طاہر نے قاسم کو گھوڑے کی زین درست کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے، ادرنا میں ہر لمحہ بغاوت کا خطرہ ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت شہزادہ محمد اور ملکہ سروین سے مل کر ابو جعفر کی گرفتاری کا حکم نامہ حاصل کیجئے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مارتھا کو ابو جعفر کے آدمیوں نے قتل کیا ہے۔ قاسم گھوڑا تیار کر چکا تھا اور گھر میں کسی سے ملے بغیر باہر نکل آیا تھا۔
طاہر اب بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا باہر گلی میں آ چکا تھا۔ طاہر نے اچانک چونک کر قاسم کی زیند کے ساتھ بندے اسلحہ کو دیکھا اور کہا، ارے تمہارے ترکش میں تو بہت کم تیر ہیں، ٹھہرو میں ترکش بھر دیتا ہوں۔ نہیں، اب میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، بیرام ابھی چند لمحوں میں پھر واپس آنے والا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اس کے الٹے سیدھے سوالات کا جواب دینے کے بجائے جلد سے جلد کسرے سلطانی کی جانب چل پڑیں۔ طاہر نے وقت کی نزاکت کا احساس کیا اور زور زور سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اگلے لمحے قاسم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو عمامے کے پلو سے چھپا لیا تھا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا شہر سے باہر کی جانب سٹ پٹ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے بہت تیزی کے ساتھ بہت دور سفر کرنا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق مارسی کے اغوا کنندگان ادرنا سے صبح کاذب کے وقت روانہ ہوئے تھے۔ وہ جلد سے جلد 50 کوس سے زیادہ سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اغوا کنندگان کم و بیش 50 کوس سفر کرنے کے بعد تھک کر سست ہو چکے ہوں گے۔ اس کا طاقتور گھوڑا ادرنا کے مضافات کی دھول اڑاتا ہوا البانیہ کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ ادھر طاہر کسرے سلطانی میں پہنچا۔ اس نے شہزادہ محمد اور ملکہ سروین کو مارتھا کے قتل اور مارسی کے اغوا کے متعلق بتایا۔ ملکہ کے لیے یہ ایک دردناک خبر تھی۔ وہ مارسی کو بہت عزیز رکھتی تھی اور مارتھا کے بارے میں کسی حد تک جانتی تھی۔ جب طاہر نے ملکہ سے ابو جعفر اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی بات کی تو ملکہ بری طرح چونک اٹھی اور اس نے فی الفور کہا، بے شک اس شخص کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن شہزادہ محمد نے اسے بتایا کہ ابو جعفر شہزادہ علاؤدین کا منظور نظر ہے اور شہزادہ علاؤدین ابو جعفر کے بجائے قاسم بن ہشام کی گرفتاری کا حکم دے چکا ہے۔ شہزادہ محمد نے یہ بھی بتایا کہ قاسم مارسی کی بازیابی کے لیے بیرام خان کے چنگل سے جان چھڑا کر البانیہ کے راستے پر روانہ ہو چکا ہے۔ اب صورتحال کی نزاکت ملکہ کی سمجھ میں آئی اور اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں شہزادہ علاؤدین سے بات کرنی ہوگی۔ آپ دونوں بھی میرے ہمراہ چلیے، میں ابھی شہزادے سے بات کرتی ہوں۔ طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے ہمراہ شہزادہ علاؤدین کے کمرہ خاص میں آئے۔ ملکہ سروین آگے آگے چل رہی تھی۔ اس کی 2 خادمائیں اس کے دائیں بائیں تھیں اور طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے عقب میں چل رہے تھے۔ جو ہی ملکہ علاؤدین کے کمرہ خاص میں داخل ہوئی، یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ شہزادہ صاحب فراش تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے نزدیک شہر کا مشہور طبیب سلیم پاشا موجود تھا۔ شہزادے نے ملکہ کو دیکھا تو اپنے باپ کی اس سربیائی بیوی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے کونی بستر کے ساتھ ٹکائی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اگلے لمحے اسے شدید کھانسی آنے لگی۔ اب شہزادہ محمد اور سروین دونوں پریشان ہو گئے۔ انہیں تو معلوم ہی نہ تھا کہ علاؤدین اس قدر بیمار ہے۔ شہزادہ محمد چند دن قبل اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت تو علاؤدین اچھا خاصا چلتا پھرتا تھا اور اسے صرف بخار کی تکلیف تھی۔ لیکن آج بھائی کو یوں صاحب فراش دیکھ کر محمد کا کلیجہ کانپ گیا۔ شہزادہ علاؤدین سلطنت کا ولی عہد تھا۔ سلطان مراد خان ثانی کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سلطان کا لاڈلا اور منظور نظر تھا۔ شہزادہ علاؤدین سے سلطان کو بے حد محبت تھی۔ شہزادہ محمد نے سوچا کہ اگر اس کے باپ کو اپنے لاڈلے بیٹے کی اس قدر شدید بیماری کا پتہ چلے تو وہ دیوانہ ہو جائے۔ شہزادہ محمد غمزدہ قدموں سے آگے بڑھا اور بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان، آپ اس قدر بیمار ہیں اور آپ نے ایک پیغام تک نہیں بھیجا۔ شہزادہ محمد بھائی کا جواب سنے بغیر طبیب کی طرف مڑا اور بولا، طبیب، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بھائی جان تو علیل ہیں، آپ ہی ان کے معالج ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں اطلاع کرتے۔ ملکہ اپنی شانہ شان و شوکت کو بھول کر شہزادہ علاؤدین کے پاس تخت پوش پر بیٹھ گئی اور شہزادے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، علاؤدین، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں کہ آپ اس قدر علیل ہیں اور آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں؟ نہیں ملکہ معظمہ، ایسی بات نہیں، ہم کل تک بالکل ٹھیک تھے، بس آج صبح اچانک صحت زیادہ خراب ہو گئی۔ بخار اور کمزوری تو تھی، لیکن آج صبح ایک بری خبر نے صحت پر بہت زیادہ منفی اثر ڈالا ہے۔ مزاج دشمنا،
خدا نہ کرے کہ آپ کے نزدیک کوئی بری خبر آئے۔ ایسی کون سی خبر ہے جس نے آپ کو اس قدر مزمل کر دیا ہے؟ ملکہ نے انتہائی محبت سے علاؤدین سے پوچھا۔ علاؤدین نے کہا، دراصل ہم سے چند دن پہلے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کے بہت زیادہ اصرار پر سلطنت کے ایک خطرناک دشمن کو آزاد کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس بری خبر کا بہت زیادہ اثر لیا ہے۔ ہم آپ کے کہنے پر قاسم بن ہشام کو رہا تو کر چکے تھے، لیکن اس نے گزشتہ شب ہماری سلطنت کی دیرینہ مہمان مارتھا بیگم کا قتل کر کے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ اسی خبر نے ہمیں ہماری غلطی کا اس قدر شدید احساس دلایا ہے کہ ہم صاحب فراش ہو گئے۔ ہم نے بہرام خان کو قاسم بن ہشام کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا حکم دے کر روانہ کر دیا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے، یہ نوجوان گرفتار ہو گیا تو ہماری صحت خود بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ کمرے میں موجود تمام افراد شہزادہ علاؤدین کی بات سے اپنی اپنی جگہ چونک کر رہ گئے۔ طبیب سلیم پاشا کے بدن میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ محمد اور ملکہ اس لیے چونکے کہ وہ جس بات کے لیے آئے تھے یہاں اس کا ذکر کرنے کی بھی گنجائش نہ تھی، اور طاہر شہزادے کے ارادے جان کر کام گیا تھا۔ ملکہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ بیمار شہزادہ جو سلطنت کا وارث تھا قاسم کے حق میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں ابو جعفر کی گرفتاری کا پروانہ حاصل کرنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش آج اچانک سلطان مراد خان کا کوئی پیغام ہی آ جائے۔ شہزادہ بیمار تھا اور ملکہ اس کو پریشان نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہی حال شہزادہ محمد کا تھا، لیکن طاہر اپنی جگہ کھڑا یہ سوچ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ اس کا بھائی شہزادے کے عتاب کا شکار ہونے والا ہے۔ وہ اس دن کو کوس رہا تھا جب سلطان نے قاسم کو شاہی سراغ رساں مقرر کر کے ایک خطرناک کام پر لگا دیا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ یہی کچھ سوچ رہے تھے کہ دربان نے کمرہ خاص میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ شہزادہ علاؤدین نے پرتجسس نظروں سے دربان کو دیکھا اور اسے اندر بلا لیا۔ دربان نے بتایا کہ خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ شہزادے نے بہرام کا نام سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بہرام خان کو فوراً حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ بہرام خان کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ اس کی حالت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بہرام خان کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بے حد زیادہ یتیمی برس رہی تھی۔ شہزادے نے کسی قدر کرخت لہجے میں پوچھا، بہرام خان، معلوم ہوتا ہے تم سلطنت کے غدار کو نہیں لا سکے۔ لیکن بہرام شہزادے کو کوئی جواب دینے کے بجائے یک لخت پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ طاہر کو دیکھنے لگا اور پھر کسی بچے کی طرح آداب شاہی کی پرواہ کیے بغیر چیخ کر کہنے لگا، یہی ہے شہزادہ حضور، یہی وہ شخص ہے جس نے قاسم بن ہشام کو فرار ہونے کا موقع دیا۔ یہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام ہے، اسے فوراً گرفتار کرنے کا حکم دیجیے۔ شہزادہ حضور، اس شخص نے ان وقت پر جب ہم قاسم بن ہشام کے ہاتھ میں زنجیر ڈالنے والے تھے میرے سپاہیوں پر حملہ کر کے بساط کو الٹ دیا۔ شہزادہ حضور، یہ قاسم بن ہشام کا بھائی ہے اور انتہائی خطرناک تلوار باز ہے، یقیناً یہ بھی بھائی کی سازش میں شریک ہوگا۔ طاہر تو کیا، یہ صورتحال شہزادہ محمد اور ملکہ حتیٰ کہ سلیم پاشا کے لیے بھی غیر متوقع تھی اور شہزادہ محمد کی امیدوں پر اوس پڑنے لگی۔ طاہر بری طرح سٹپٹا گیا۔ اس نے لمحے کے لیے بھی نہ سوچا تھا کہ یکدم ایسے حالات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ شہزادہ علاؤدین اپنی بڑی بڑی کمزور آنکھیں پوری طرح کھول کر طاہر کو گھور رہا تھا۔ طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن نہ جانے ملکہ نے کہاں سے ہمت پا کر شہزادہ علاؤدین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور کہا، بالکل غلط، بہرام خان کی تفتیش بالکل غلط ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ البانوی کنیز کا قتل اور اس کی بیٹی کا اغوا قاسم بن ہشام نے نہیں کیا، کیسر کے ان جاسوسوں نے کیا ہے جو نہ صرف ادرنا میں بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے دشمن قاسم بن ہشام کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ شہزادہ علاؤدین، آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ سلطان معظم نے کچھ دیکھ کر ہی قاسم بن ہشام کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ شہزادے کو ملکہ کی بات ناگوار گزری اور اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے کسی قدر خشک لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ،
امور سلطنت میں ہماری نگاہیں اس جگہ تک دیکھ سکتی ہیں جہاں تک محل کی معزز خواتین نہیں دیکھ سکتی۔ آپ قاسم بن ہشام کی اس قدر طرفداری کن وجوہات کی بنا پر کرتی ہیں جبکہ ہمارے پاس اس کے جرم کے ناقابل تردید ثبوت ہیں؟ شہزادے کے لہجے سے ملکہ اپنی جگہ پر کانپ گئی۔ اچانک کمرے میں موجود سلیم پاشا نے آگے بڑھ کر مؤدب انداز میں کہا، شہزادہ حضور، ملکہ معظمہ کی ہمدردی قاسم بن ہشام کے ساتھ نہیں بلکہ مارتھا بیگم کے ساتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ملکہ معظمہ یقیناً البانوی کنیز مارتھا بیگم کے ساتھ علاقائی انس رکھتی ہیں، چنانچہ ملکہ معظمہ کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ملکہ سلیم پاشا کی بات سے من ہی من میں لرز گئی۔ یہ بظاہر ملکہ کی طرفداری کا جملہ تھا، لیکن فی الحقیقت یہ گہرا طنز تھا۔ شہزادہ محمد بھی یہ طنز محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، اور شہزادہ علاؤدین تو سلیم پاشا کی بات سے بری طرح برافروختہ ہو گیا۔ اس نے سلیم پاشا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، طبیب، تم جانتے ہو تم ملکہ معظمہ کی طرفداری کے پیرائے میں کس قدر غلط بات کہہ رہے ہو۔ ملکہ معظمہ کو کسی البانوی کنیز کے ساتھ ہم سے زیادہ علاقائی انس نہیں۔ ہم تمہاری بات سے بے حد مشتعل ہوئے ہیں۔ بیمار شہزادے نے سلیم پاشا پر آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو سلیم پاشا کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ کسی مکار خوشامد پرست کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے ملکہ معظمہ کے حضور کمر تک جھک گیا اور منمناتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ملکہ معظمہ، یہ حقیر اور کمتر شخص اپنی کجگفتی پر بے حد نادم اور شرمسار ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہ تھا جو میرے الفاظ سے ظاہر ہوا۔ میں دل و جان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ملکہ نے سلیم پاشا کی گڑ گڑاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزادہ علاؤدین سے کہا، شہزادہ علاؤدین، اس وقت ادرنا کو دشمنوں کا خطرہ درپیش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تیز رفتار قاصد کے ذریعے سلطان معظم سے براہ راست ہدایات حاصل کریں۔ ہم مارتھا بیگم کو اچھی طرح جانتے تھے اور اس کے آس پاس آنے جانے والے خطیب مغرب ابو جعفر کے بارے میں بھی کافی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارا اب بھی یہی خیال ہے کہ آپ قاسم پر گرفت کی بجائے ابو جعفر پر گرفت فرمائیے۔ ملکہ نے شہزادے کے پہلے لب و لہجے کو بھلا کر دوبارہ اپنے مطلب کی بات کر دی، حتیٰ کہ ابو جعفر کی گرفتاری کا مشورہ بھی دے دیا۔ اب شہزادہ محمد نے ملکہ کو سہارا دینا چاہا اور فوراً کہا، بھائی جان، ہم قاسم بن ہشام کے دوست کی حیثیت سے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں، قاسم جیسا سرفروش مجاہد اسلامی سلطنت کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ شہزادہ محمد کی بات سے سلیم پاشا جذبز ہو گیا۔ اب طاہر کی بھی کسی حد تک ڈھارس بندی، لیکن شہزادہ علاؤدین کسی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے سب کی باتیں نظر انداز کر کے براہ راست بیرام خان سے قاسم کی گرفتاری اور فرار کا واقعہ دریافت کیا۔ بیرام خان اب بھی طاہر بن ہشام کو آتشناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھ کر شہزادے کے سامنے مؤدب لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، ہم نے قاسم بن ہشام کو گرفتار کر لیا تھا، لیکن اس کے بھائی طاہر بن ہشام نے عین وقت پر شمشیر بکف ہو کر میرے سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر قاسم بن ہشام فرار ہو گیا۔ لیکن بیرام خان، وہ لڑکی کہاں ہے جسے تمہارے بقول قاسم نے اغوا کیا تھا؟ کیا قاسم کے پاس ہے وہ لڑکی یا واردات کی کوئی اور نشانی برآمد ہوئی؟ شہزادہ علاؤدین نے بیرام خان سے یہ سوال کیا تو سلیم پاشا اپنی جگہ پر دہل کر رہ گیا۔ مارسی اسی کے گھر میں تھی، لیکن کسی کی توجہ اس کی جانب مبذول نہ ہوئی۔ شہزادے کے سوال پر بیرام خان بغلیں جھانکنے لگا۔ مارسی کو قاسم نے اغوا کیا ہوتا تو مارسی ملتی۔ بیرام نے بہت تلاش کیا لیکن مارسی کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ لیکن اب بیرام خان سے شہزادے نے مارسی کے بارے میں پوچھ لیا تو بیرام خان نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، شہزادہ حضور، میں شرمندہ ہوں کہ لڑکی بھی بازیاب نہیں ہو سکی۔ کمرے کی فضا بڑی عجیب تھی۔ شہزادہ بیمار اور نحیف تھا، یہی وجہ تھی کہ ملکہ اور شہزادہ محمد کچھ اور نہ کہنا چاہتے تھے۔ بالآخر شہزادے نے دوبارہ لیٹتے ہوئے بیرام خان سے کہا، بیرام خان، وہ لڑکی ملنی چاہیے۔ ادرنا کا کونا کونا چھان مارو، قاسم گناہگار ہے یا بے گناہ، اسے آج شام تک ہمارے پاس پیش کرو، ہم بے چینی کے ساتھ تمہاری خبر کا انتظار کریں گے۔ شہزادہ تھک چکا تھا۔ ابو جعفر کے سست اثر ذہن نے شہزادے کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ ملکہ نے محسوس کیا کہ شہزادہ مزید باتیں کرنے کی ہمت نہیں پا رہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
اور اس نے جانے کی اجازت لیتے ہوئے کہا، علاؤدین، آپ ان واقعات کا کچھ اثر نہ لیجیے۔ اس طرح کے واقعات شہزادے کی صحت و زندگی پر اثر انداز نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آپ ہمارے مشورے پر سلطان معظم کی جانب قاصد بھیجیے، انشاءاللہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ شہزادہ محمد طاہر اور ملکہ معظمہ علاؤدین کے کمرے سے جانے لگے تو شہزادے نے یکدم طاہر کو اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ طاہر بن ہشام، سلطنت کے مجرم کو فرار کروانا بہت بڑا جرم ہے، لیکن ہم تمہیں ملکہ معظمہ کے ہمراہ دیکھ کر معاف کرتے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ تم بیرام خان کے ساتھ قاسم اور اس لڑکی کی بازیابی میں مدد کرو۔ شہزادے کی بات سن کر طاہر نے پھیکے سے انداز میں سر ہلایا اور ملکہ کے عقب میں واپسی کے لیے چل دیا۔ طاہر کسرے سلطانی سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آیا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ گھر آیا تو سب نے قاسم کی بابت پوچھا۔ طاہر نے مختصراً بتایا کہ قاسم صحیح سلامت ہے اور جلد آ جائے گا، لیکن در حقیقت وہ خود کو مطمئن نہیں کر پایا تھا۔ وہ باقی تمام دن قاسم کے سفر اور اس کے حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات ہوئی تو طاہر کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اپنے اہل خانہ کو تو اس نے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا تھا، لیکن وہ خود بستر پر لیٹا کروٹوں پر کروٹیں بدلتا جا رہا تھا۔ اس کی تمام رات اسی حالت میں کٹ گئی، لیکن قاسم تو اگلے دن بھی لوٹ کر نہ آیا۔ آج قاسم کو غزالہ کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے پر روانہ ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ آج صبح ہی طاہر کو خبر مل چکی تھی کہ سلطان لوٹ آیا ہے۔ یہ خبر طاہر کے لیے انتہائی خوش کن تھی اور حوصلہ افزا تھی، لیکن قاسم کی گمشدگی اس کے لیے متواتر پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے آج ہی سلطان سے مل کر تمام حالات بیان کر دینے چاہیے، تاکہ قاسم اور غزالہ کی تلاش کے سلسلے میں کوئی خاطر خواہ قدم اٹھایا جا سکے۔ وہ سلطان سے ملا۔ سلطان نے اس کی تمام باتیں غور سے سنی، لیکن کچھ خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا۔ بس اتنا کہا، طاہر بن ہشام، تم اطمینان سے اپنے گھر میں رہو، ہماری نظر حالات پر ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارے بھائی کو کچھ نہ ہوگا، تمہیں مزید فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ طاہر کے لیے سلطان کی بات بظاہر گول مول تھی، لیکن پھر بھی طاہر کو ایک بے نام سا اطمینان محسوس ہونے لگا۔ اس بار وہ گھر لوٹا تو اس کی پریشانی آدھی سے زیادہ کم ہو چکی تھی۔ سلطان کونیا کی بغاوت کا کامیابی کے ساتھ سر کچلنے کے بعد لوٹا تھا۔ امیر کرمانیہ نے سلطان کے لشکر کا سامنا کسی ایک جگہ پر جم کر نہ کیا، بلکہ سلطان کو ایشیاء کوچک کے مختلف علاقوں میں دوڑاتا رہا اور خود آگے آگے بھاگتا رہا۔ سلطان نے بالآخر امیر کرمانیہ کو سخت شکست دی اور واپس ادرنا لوٹایا۔ اسے طے شدہ منصوبے کے تحت کونیا کی مہم سر کر کے بہت جلد شہاب الدین پاشا کی مدد کو روانہ ہونا تھا، لیکن امیر کرمانیہ کے ساتھ مار کے لڑتے لڑتے اسے اس قدر دیر ہو گئی کہ شہاب الدین پاشا وازاک کے مقام سے لے کر وادی بلکان تک شکست کھاتا چلا گیا۔ سلطان کو شہاب الدین پاشا کے لشکر کی شکست کی خبر ایشیاء کوچک میں ہی مل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ ادرنا لوٹنا چاہتا تھا۔ ہونیاڈے سے جنگ کے دوران سلطان کا بہنوئی محمد چلپی بھی گرفتار ہو چکا تھا۔ سلطان ادرنا کے محل میں لوٹ آیا تو اس کی مغموم بہن روتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور اپنے بچوں کا واسطہ دے کر سلطان سے کہا کہ وہ جس قدر بھی ہو جلدی محمد چلپی کو دشمن کی قید سے آزاد کروائے۔ ادھر سلطان کا بڑا بیٹا علاؤدین بستر علالت پر تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے پیروں میں شفقت بدری کی زنجیر پڑ چکی تھی۔ اسے محل میں لوٹنے سے پہلے بلکہ ادرنا میں بھی پہنچنے سے پہلے ادرنا کے تمام حالات معلوم ہو چکے تھے۔ وہ محل میں لوٹا تو اسے شہزادہ علاؤدین کی حالت دیکھ کر تمام مسائل بھول گئے۔ سلطان محسوس کر رہا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈال دیا ہے۔ اس نے بیمار شہزادے سے قاسم اور ابو جعفر کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ وہ ان مشکل حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے بالآخر راتوں کو جاگ جاگ کر رب العالمین کے حضور جھکنے لگا۔ صوم و صلات کا تو وہ پہلے ہی پابند تھا، لیکن اب تو اس نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانے میں گزارنا شروع کر دیا۔ ایک حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک ابو جعفر یا بیرام خان سے کچھ تعرض نہ کیا تھا۔ خود ابو جعفر کو سلطان کے اس رویہ پر حیرت تھی۔
حالانکہ شہزادہ علاؤدین کے طبیب سلیم پاشا نے اسے بتا دیا تھا کہ سلطان سب کچھ جان چکا ہے